یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے آج کے بعد خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دنیا بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی، آپ لوگوں کی مضبوطی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ مشترکہ قربانی کا اعلان بھی ہو چکا ہے، اس کے بھی نمبرات دیے جا رہے ہیں۔ تو احباب اپنی عید کا حصہ غریب بیواؤں کے ساتھ بھی شریک ہونا چاہتے ہیں، وہ ضرور اس میں حصہ لیں۔ آئیے بات کرتے ہیں، پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ بہار میں مانسون کی بارش کے درمیان جہاں کئی علاقوں میں سیلاب کی حالت پیدا ہو گئی ہے، وہیں حکومت پشتوں کی نگرانی کے لیے ڈرون کی مدد لینے کی بات کر رہی ہے۔ ادھر اہم ندیوں کے آبی سطح میں اضافے کے بعد کئی پشتوں پر دباؤ بنا ہوا ہے۔ آبی وسائل محکمے کے افسر نے بتایا کہ اس سال سیلاب کو لے کر محکمہ ٹیکنیک کا استعمال کر رہی ہے۔ سیلاب پر حفاظتی سرگرمیاں، نئی ٹیکنیک، سیلاب مینجمنٹ اصلاح مرکز کے تفصیلی ڈیٹا کا استعمال، قبل از وقت تنبیہ نظام کو مزید مضبوط بنانے اور پشتوں اور ندیوں کی نگرانی میں ڈرون کا استعمال کرنے کی تیاری میں ہے۔ ناظرین، ادھر کانگریس نے جی ایس ٹی یعنی گوڈز اینڈ سروس ٹیکس نافذ کیے جانے کے 5 سال مکمل ہونے پر جشن منا رہی ہے۔ مودی حکومت کو آئینہ دکھاتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ جی ایس ٹی قانون اور اس کے عمل درآمد کے طریقے نے ملک کی معیشت کو برباد کیا۔ کانگریس لیڈر پی چدمبرم نے حکومت سے جی ایس ٹی قانون پر بحث لے کر کل جماعتی میٹنگ بلانے اور پارلیمنٹ میں بھی اس پر بحث کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کانگریس کی سینئر لیڈر اور سابق مرکزی وزیر مالیات پی چدمبرم نے اس موقع پر کہا کہ کانگریس اس جی ایس ٹی کو خارج کرتی ہے اور موجودہ جی ایس ٹی کی جگہ جی ایس ٹی 2.0 کو لانے کی سمت میں کام کرے گی۔ ناظرین، ادھر نیشنل کانفرنس کے سرپرست اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے جمعہ کے روز کہا کہ جموں کشمیر کے عوام کے مفادات اور احساسات کا دفاع کرنا اور چھینے گئے آئینی اور جمہوری حقوق کی بحالی نیشنل کانفرنس کا بنیادی ایجنڈا ہے اور ہماری جماعت مستقبل میں اسی اصول پر قائم و دائم رہے گی۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والی نوپور شرما کو آج عدالت عظمیٰ میں سخت پھٹکار لگائی گئی اور کہا گیا ہے کہ آپ کے بیان سے ملک میں آگ لگ گئی ہے اور آپ کو ٹی وی پر ملک سے معافی مانگنی چاہیے۔ سپریم کورٹ کے اس تبصرے کا ملی تنظیموں اور علماء دین نے خیر مقدم کیا ہے، لیکن ساتھ ہی کہا ہے کہ نوپور شرما کی معافی مانگنے کے ساتھ ہی اس کو قانون سزا بھی دینا ضروری ہے تاکہ مستقبل میں کوئی دوسرا شخص اس طرح کی حرکت سے ماحول خراب نہ کرے۔ ناظرین، سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے کہا کہ اتر پردیش میں مانسون کی معمولی بوندیں پڑتے ہی ترقی کے دعووں کی قیلی کھل گئی۔ ہر گھر نل کا نعرہ دے رہی بی جے پی کے اقتدار میں نل سے جل تو آیا نہیں بلکہ ہر گھر جل میں ضرور ڈوبا ہوا ہے۔ یادو نے ایک بیان میں کہا کہ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کا آبائی شہر گورکھپور بی جے پی کی بدعنوانی کا بھاجپا تال جل نگر بن گیا ہے۔ رم جھم بارش میں رابطی کامپلیکس اور بجلی کارپوریشن کے ایگزیکٹو انجینئر شہری دفتر میں پانی بھر گیا۔ بی جے پی حکومت ہر گھر نل نعرہ دے رہی ہے، نل سے جل تو نہیں آیا لیکن ہر گھر جل میں ضرور ڈوب گیا ہے۔ ویسے اتر پردیش میں بدعنوانی کا نالہ لبالب بھرا ہوا ہے۔ ناظرین، ادھر بھارتیہ کمیونسٹ پارٹی سی پی آئی ایم ایل کے قومی جنرل سیکریٹری دیپانکر بھٹاچاریہ نے الزام لگایا ہے کہ گڈ گورننس کا دم بھرنے والی نتیش حکومت میں جرائم اور بدعنوانی شباب پر ہے اور ریاست میں نتیش کی نہیں بلکہ حقیقت میں آر ایس ایس کی حکومت چل رہی ہے۔ بھٹاچاریہ نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بہار میں وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی بہتر حکمرانی کا دعویٰ کھوکھلا ثابت ہوا۔ قانون کا راج ہونے کی بات کرنے والی نتیش کمار کی مدت کار میں جس طرح سے جرائم، بدعنوانی اور فرقہ وارانہ تشدد میں اضافہ ہوا ہے، وہ حکومت کی ناکامی کو ظاہر کرتا ہے۔ ناظرین، راجیہ سبھا سیکریٹریٹ کی بلیٹن میں کہا گیا کہ راجیہ سبھا کا 257واں اجلاس 18 جولائی سے شروع ہوگا۔ پارلیمنٹ کا یہ مانسونی اجلاس خاص ہونے والا ہے کیونکہ صدارتی انتخاب کے لیے 18 جولائی کو ووٹنگ ہوگی اور ملک کا نیا صدر ملے گا۔ پارلیمنٹ کا مانسونی اجلاس 18 جولائی سے شروع ہوگا اور اگست کے دوسرے ہفتے میں 12 اگست تک جاری رہے گا۔ لوک سبھا سیکریٹریٹ نے جمعرات کو اطلاع دی ہے۔
لوک سبھا سیکریٹریٹ کے بیان کے مطابق 70ویں لوک سبھا کا 9واں اجلاس 18 جولائی سے شروع ہوگا اور 12 اگست تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ ناظرین، پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھگوت مان نے کہا ہے کہ ان کی حکومت ریاست کے لوگوں کو دی گئی ضمانت کو پورا کر رہی ہے، کیونکہ جمعہ سے ہر گھر کو ہر ماہ 300 یونٹ مفت بجلی ملے گی۔ عام آدمی پارٹی حکومت نے پہلے 1 جولائی سے ہر گھر کو 300 یونٹ مفت بجلی دینے کا اعلان کیا تھا۔ ناظرین، گجرات میں برسر اقتدار بی جے پی اور دہلی کے عام آدمی پارٹی کی حکومت اسکول کی حالت کو لے کر سیاست کرنے میں مصروف ہے۔ عام آدمی پارٹی کی اسکول سسٹم کو آئینہ دکھانے کے لیے گجرات بی جے پی کا ایک نمائندہ وفد دہلی آیا ہوا ہے۔ اس درمیان میں اب گجرات کانگریس نے ریاست کی اسکولوں کی حالت کو لے کر بی جے پی کو گھیرنا شروع کر دیا ہے۔ گجرات میں تعلیم پر بی جے پی کی سیاست کو کانگریس نے آئینہ دکھایا۔ کانگریس نے جمعرات کو برسر اقتدار پارٹی بی جے پی پر دہلی میں ایک نمائندہ وفد بھیجنے پر سوال اٹھایا ہے۔ ریاستی کانگریس چیف جگدیش ٹھاکر نے بدھ کو راجکوٹ ضلع کے موتی مارد گاؤں میں اسکولی طلباء کی مخالفت کا حوالہ دیا تھا۔ ناظرین، بی جے پی لیڈر کپل مشرا کی جانب سے چندہ جمع کرنے کا آغاز کرنے کے 24 گھنٹے کے اندر 12,000 سے زیادہ لوگوں نے کنہیا لال کے خاندان کے لیے 1.35 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم عطیہ کی ہے۔ کنہیا لال ایک درزی تھا جسے راجستھان کے ادے پور میں بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا، گستاخ رسول نوپور شرما کی حمایت کرنے کی وجہ سے۔ ناظرین، امریکہ نے جمعرات کو ایک امریکی کمپنی کو بلاک کر دیا جس کی مالیت $1 بلین سے زیادہ ہے، جس کا تعلق روس کے امیر سلیمان کریموف سے ہے۔ اس کے بارے میں کہا گیا کہ صدر ولادیمیر پوتن کے اتحادی نے اسے فنڈز کی فراہمی اور سرمایہ کاری کے لیے استعمال کیا تھا۔ محکمہ خزانہ نے کہا کہ روسی سیاست میں سرگرم ایک ارب پتی کریموف نے خفیہ طور پر ڈیلاویئر میں قائم ہیریٹیج ٹرسٹ کا انتظام کیا، جس نے اپنا پیسہ کئی بڑی عوامی کمپنیوں میں لگایا۔ محکمہ خزانہ کے حکام نے بتایا کہ ہیریٹیج ٹرسٹ 2017 میں قائم کیا گیا تھا۔ شیل کمپنیوں اور یورپ میں قائم ریڈار فاؤنڈیشنز کے ذریعے امریکہ میں پیسہ لایا گیا تھا۔ ناظرین گرامی، سعودی عرب کی وزارت دفاع نے مختلف ایجنسیوں اور دیگر حکومتی اداروں کی کوششوں، منصوبوں اور اقدامات کے تسلسل میں اس سال کے لیے بیت اللہ کے زائرین کی خدمت میں اپنے مختلف یونٹس کی شرکت کے لیے اپنی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ محکمہ دفاع عازمین حج کی رہنمائی، ان کی حفاظت اور انہیں ہر قسم کی سہولیات کی فراہمی میں دوسرے اداروں کے ساتھ مل کر کام کرے گا تاکہ ضیوف الرحمان کو مناسک حج کی ادائیگی میں سہولت فراہم کی جا سکے۔ طائف کی علاقائی قیادت وزارت دفاع کے تمام یونٹس کی عمومی اور براہ راست نگرانی کے فرائض سنبھالنے کی ہے۔ وزارت داخلہ کو امن و امان برقرار رکھنے اور معمول کی سیکورٹی کو مضبوط بنانے کے عمومی منصوبے پر عمل درآمد میں سیکورٹی سپورٹ فراہم کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ ناظرین، صدر رجب طیب ایردوغان نے کہا کہ اب جبکہ موجودہ دور میں ایشیائی پیداواری نیٹ ورک کی متبادل پتی کی تلاش بڑھ رہی ہے، تو ترکی کی سمندری صنعت مستقبل قریب میں بحرانوں کو بہترین طریقے سے مواقع میں بدلنے کی اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کرنے میں ذرہ بھر بھی شک نہیں ہے۔ صدر ایردوغان نے شپ یارڈ استنبول میں منعقدہ دوسری میری ٹائم سربراہی کانفرنس کو بھیجے گئے تحریری پیغام میں میری ٹائم اینڈ کیبو ٹچ ڈے کی مبارکبادی پیش کی تھی۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے کہا ہے، ناظرین گرامی، کہ جوہری مذاکرات معاہدے کو انجام تک پہنچانے کے لیے ایران کے خلاف پابندیاں اور الزامات ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ایرانی صدارت عظمیٰ کے مطابق ابراہیم رئیسی نے امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ثانی سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ اس بات چیت میں دوحہ میں ہونے والی ایران اور امریکہ کے درمیان حالیہ مذاکراتی دورے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ مذاکرات میں ایران کی جوہری پروگرام سے متعلق مغربی دعووں کو مسترد کرتے ہوئے ایرانی صدر نے کہا کہ ایران کے خلاف الزامات کی مسلسل بوچھاڑ اور بے بنیاد دعووں کا سلسلہ مذاکراتی عمل کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش ہے، جو کہ اس عمل کو غیر سنجیدگی کی جانب بھی لے جا رہا ہے۔ ناظرین، اسرائیل میں گزشتہ روز پارلیمنٹ کی تحلیل ہونے اور 1 نومبر کو قبل از وقت انتخابات کرانے کے فیصلے کے اعلان کے بعد نفتالی بینٹ نے وزارت عظمیٰ کے اختیارات اپنے اتحادی ساتھی یائر لاپڈ کو سونپ دیے ہیں۔ قبل از وقت انتخابات کے فیصلے کی رات مخلوط حکومت میں وزیر خارجہ کے طور پر کام کرنے والے لیپڈ ملک کے 14ویں وزیر اعظم بن گئے ہیں۔ ناظرین، امریکہ کی پہلی افریقی نژاد خاتون سپریم کورٹ جج کیتنجی براؤن جیکسن نے اپنے فرائض ادا کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اسٹیفن بریر کی ریٹائرمنٹ کے بعد سپریم کورٹ کے 9 ججوں میں سے ایک براؤن جیکسن نے بریر کی نشست پر حلف اٹھایا۔ براؤن جیکسن کو صدر جو بائیڈن نے اس عہدے کے لیے نامزد کیا تھا جب بریر نے ریٹائر ہونے کا اعلان کیا تھا، اور پھر 7 اپریل کو سینیٹ نے اس کی توثیق بھی کر دی تھی۔ ناظرین، ادھر فرڈینینڈ مارکوس جونیئر نے بطور فلپائنی صدر حلف اٹھا لیا ہے۔ بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق فلپائن کے سابق آمر مارکوس کی صاحبزادے بھی ہیں اور ہم نام بھی ہیں۔ فرڈینینڈ مارکوس نے آج ملکی صدارت کا منصبہ روڈریگو ڈٹرٹ سے لیا۔ وہ ملک کے سب سے کم عمر صدر کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ مارکوس گزشتہ 10 سالوں سے اپنے خاندان کی حکومت میں واپسی کے لیے کوشاں تھے۔ ناظرین، ادھر یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ روس کے زیر حراست 144 یوکرینی فوجی کو رہا کروا لیا گیا ہے۔ زیلنسکی کے ویڈیو پیغام کے ذریعے جاری کردہ بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ میں یہ خوش آئند اور اچھی خبر دینا چاہتا ہوں،
ہم نے 144 یوکرینی فوجیوں کو روس کی حراست سے رہا کروا لیا۔ رہا کروائے گئے فوجیوں میں سے ایک پولیس اہلکار، 59 نیشنل گارڈز ہیں، 30 کا تعلق نیوی سے، 28 بری فوج سے، 17 سرحدی محافظ اور 9 انسداد دہشت گردی فوج سے تعلق رکھتے ہیں۔ ناظرین، صدر رجب طیب اردوغان نے کہا کہ ہمیں یونان کے ساتھ جنگ کرنے جیسا کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یونان نے 147 بار فضائی خلاف ورزیاں کی ہے۔ اگر ہم پڑوسی اور دوست ہیں تو آپ ہماری فضائی حدود کی خلاف ورزی کیوں کر رہے ہیں؟ ہماری فضائیہ اس کا جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے، اور اگر یونان نے ایسا کرنے کا سلسلہ جاری رکھا تو پھر اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے سے ہم گریز نہیں کریں گے۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں بس اتنا ہی۔ مجھے یہاں پہ اجازت ہے، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات۔